بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامان کون تھا جس نے زمین پر اللہ کو دیکھنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام حق سے دور کر کے اللہ کی وحدانیت سے ماننے سے انکار کروایا؟ جب قدیم مصر کے بارے میں دی گئی معلومات اور بہت سی تحقیقی حقائق و واقعات کا انکشاف یہ حالات کرتے ہیں جو آج تحصیل راز میں رہیں، اور یہ حقائق و واقعات ہم پر جب یہ عیاں ہوتی ہے تو قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کا ایک ایک لفظ حتمی دانش کے ساتھ جو نازل کیا گیا اس پر انسان سبحان اللہ کر کے کیا کہہ سکتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ تاریخ میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے عدل و انصاف، دانش مندی، رحم دلی کی وجہ سے رہتی دنیا تک اپنا نام قائم رقم کر گئے، جبکہ اس کے برعکس ایسے بھی بادشاہ گزرے کہ جن کا ذکر تاریخ میں ملتا تو ہے مگر ایک عبرت کا نشان کی صورت میں۔ انہی ملعون، ظالم، خدا کی وحدانیت سے انکار کرنے والے اور خدا کے خدائی سے ٹکر لینے والے ایک ملعون بادشاہ کا ذکر آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور اس کے حواری یعنی اس کے وزیر کا، جس نے اس کو خدا تک اور اس کی وحدانیت تک پہنچنے نہ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خدائی ایک وحدانیت پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے انعامات سے نوازنے کا وعدہ کیا تھا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی گزارش ہے، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور ایک ایسا انسان جس کا ذکر قرآن پاک میں 6 مرتبہ متعدد مقام پر آیا ہے۔ یہ بادشاہ اپنے دور کا بہت ظالم، جابر، سفاک اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائی منصب کا حقدار مانتا تھا، مگر اس فرعون کو فرعون بنانے والا جو تھا وہ اس کا ذکر کرنا ہمیں زیادہ ضروری ہے، اور جس نے خدا سے ٹکر لینے کی ہر حد پار کروانے کے لیے اس شخص نے فرعون کو فرعون بنا ڈالا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا کیا ہے۔ فرعون کی کہانی میں حامان ایک ایسا کردار ہے جس نے قرآن پاک میں اس اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون قریب مشرف باسلام ہونے ہی والا تھا، اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کتنے ہی انعام و اکرامات سے نوازنے کا وعدہ کر رکھا تھا، مگر فرعون نے حامان کے بہکاوے میں آ کر اسلام قبول نہ کیا اور منکر اسلام ہو گیا، بلکہ خدائی دعوے دار بن بیٹھا۔ پھر فرعون نے حامان کے کہنے پر ہر وہ کام کیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر و جلال کو دعوت دینے کے لیے کافی تھے۔ حیران کن طور پر حامان کا ذکر تورات کے ان حصوں پر بھی آیا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ عہد نامہ قدیم کے 6 چیپٹر اور آخری چیپٹر میں حامان کا ذکر ملتا ہے۔ بابن کے نام سے بیبیلین کے بادشاہ کے مددگار کے طور پر بھی حامان کا نام منظر عام پر آیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال بعد قوم بنی اسرائیل پر بے تحاشا مظالم ڈھائے، اور کچھ نان مسلم مکتبہ فکر کے حامی جو اسلام اور قرآن کے منافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ تورات اور انجیل سے نقل کر کے قرآن میں لکھا ہے، معاذ اللہ۔ وہ منکر توحید اور رسالت توہین کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کتابوں میں درج موضوعات کو معاذ اللہ غلط طریقے سے قرآن میں منتقل کیا، جبکہ یہ حقیقت دنیا کے ہر مذاہب کے پیروکار جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں منتقل ہوتا تھا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ دوسری الہامی کتابوں سے نقل کرتے؟ یہ منافرت نہیں، اسلام سے توہین اور اسلام سے نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان بیہودہ دعووں کی نامعقولیت کا بھانڈا اس وقت بھی پھوٹا جب قدیم مصری علاماتی تحریر 200 سال پہلے پڑھ لی گئی تھی۔ ان میں حامان نام کے اس ملعون کی ان قدیم مذہبی تحریر و دستاویزات و تصاویر میں عیاں ہوتی ہیں۔ ان قدیم مصری دستاویزات میں کنندہ تصاویر یہ دکھاتی ہیں کہ حامان نے کئی جگہ پر اس کو دکھایا گیا ہے، کبھی بادشاہوں کے ساتھ، کبھی ظلم کرتے ہوئے۔ یہ نام
ویانا کے میوزیم میں بھی موجود ایک یادگار سے تعلق رکھتا ہے۔ تصویری زبان سمجھنے کے بعد معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لوگوں کو دستیاب ہوا کہ حامان نام واقعی قدیم مصری تحریرات میں درج ہے، جن میں حامان کا ذکر پتھر کی کان کے مزدوروں کے سربراہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ کے لیے بھی کوئی مکان ہے اور یہ بدگمانی اور یہ غلط بات ڈالنے والا بھی حامان ہی تھا، اور وہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جہاں اللہ رہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے وزیر حامان کو، جو اس نے اپنے شکنجے میں فرعون کو پوری طریقے سے قبضے میں کیا ہوا تھا اور اللہ کی وحدانیت لانے سے منکر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہذا اس نے حامان کو ایک بہت بلند عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فوراً فرعون کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہزاروں کاریگر مزدور بلوائے اور تعمیراتی سامان جمع کر کے ایسی بلند عمارت بنوائی کہ جو دنیا میں اس وقت میں کسی برابری کے قابل کوئی عمارت نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اینٹ بنانے والا حامان ہی تھا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ اینٹیں تعمیر کر کے بہت بلند عمارت بناؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ سکیں، کیونکہ نعوذ باللہ میں ہی جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ فرعون کی یہ بات سورہ مومن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید اور کئی احادیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ اس میں کوئی محل یا عمارت بنائی تھی یا نہیں، اور بغوی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حامان نے مزدور جمع کیے، پھر ہزاروں مزدوروں کاریگر کو وہ عمارت بنانے کے لیے کہہ ڈالا اور بے تحاشا انتھک محنت کے بعد وہ عمارت بنا ڈالی۔ جب عمارت پکی بن چکی تو فرعون اس عمارت پہ چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا، مگر جب واپس آیا تو خون میں لت پت تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کے معبود کو ختم کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ فرعون گھوڑے کے ساتھ اس عمارت پر چڑھا تھا، کیونکہ پیدل چلنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غروب آفتاب کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس عمارت پر اپنا ایک پر مارا تو اس عمارت کو 2 ٹکڑوں میں کر ڈالا، اور دوسرا ٹکڑا فرعون کے لشکر پر جا گرا، جس سے ان کے 10 لاکھ آدمی اسی وقت ہلاک ہو گئے، اور تیسرا ٹکڑا سمندر میں جا گرا، تیسرا ٹکڑا مغرب میں جا گرا، چوتھا ٹکڑا مغرب میں جا گرا، اور اس عمارت میں جس میں جو کام سر انجام دینا تھا اس نام نہاد خدائی دعوے دار نے کچھ بھی نہ بچا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و جلال کے حکم سے یہ سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ فرعون نے حامان کے کہنے پر اپنے قوم کو بے عقل بنا کر یہ منوا لیا تھا، اور کہ اس نے ان منکرین سے یہ اپنا دعویٰ بھی منوا لیا تھا اور یہ نعرہ بھی لگوایا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں، نعوذ باللہ، سب سے اعلیٰ اور برتر میری ہی ذات ہے، اور میں اسے کھلے عام خدائی دعوے دار، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دنیا آخرت کے عذاب میں بالآخر مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کی معافی دی ہے، لیکن کفر اور شرک کی نہیں۔ وہ کفر پہ بھی آ چکا تھا، شرک پہ بھی آ چکا تھا، اس سے بڑھ کر وہ خدائی دعوے دار بن بیٹھا تھا، جو کہ کسی طور پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل برداشت ترین گناہ تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا ڈالا۔ ان منکرین نے نعوذ باللہ اسے خدا مان کر اسے اس حد تک خدائی حقدار بنا ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سختی سے کہا فرعون نے کہ اگر تو نے کسی اور کو میرے سوا اپنا معبود مانا اور بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، اور انہی ملعون لوگوں میں سے بیٹھ کر خدائی دعویٰ کرنے والے دعویٰ منوا کر ہی دم لیا، اور وہ سب جو اس کی قوم کے تھے سب فرعون کو خدا ماننے لگے۔ سورہ القصص میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور فرعون نے کہا کہ اہل دربار تمہارے سوا کسی اور کو نہیں خدا جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا تو میں ایک اونچا محل بنوا دوں تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف جاؤں، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ چنانچہ ایک بلند مینار بنوایا گیا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف دعویٰ رسالت میں جھوٹا جانتا تھا بلکہ وہ تو خدا کی وحدانیت کا بھی قائل نہ تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: موسیٰ سے اس نے کہا کہ رب العالمین ہے کیا؟
اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود مانے گا تو میں تجھ کو قید کر دوں گا۔ اگلی آیت میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ میرے علم میں مجوس میں تمہارا خدا کوئی اور نہیں۔ اور پھر جب اس کی اس قوم نے سرکشی کی ہر حد تجاوز کر لی اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر ان کی شر کی رفتار انتہا سے زیادہ آگے بڑھتی رہی اور ان کے عقیدے جھوٹے ثابت ہونا شروع ہو گئے، بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر و جلال جوش میں آ گیا اور ان سب کو اپنے ایک عظیم عذاب میں مبتلا کر کے ان کو ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی ساتھ اس منحوس ملعون قوم کو دریا میں غرق کر ڈالا اور ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں سوچ لو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، ہم نے انہیں دوزخیوں کی جہنم کا امام بنا ڈالا ہے، اور جو بھی ان کی روش پر چلا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا اور جس نے اللہ کو بھی نہ مانا اور ان کی راہ پر قیامت کے دن ان کی ایک نہ چلے گی اور ان کو کوئی امداد نہ پہنچے گی، دونوں جہاں میں یہ نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ قرآن شریف میں ہے ترجمہ، ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا تو کوئی ان کا مددگار نہ ہوا اور یہ ملعون ہوئے۔ اللہ ان فرشتوں کی اور ان نبیوں کی اور ان نیک بندوں کی ان پر لعنت ہے جو ان کا نام سنے گا اور ان پر پھٹکار برسائے گا، جو دنیا میں بھی ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی قباحت والے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کھل کر کئی مقامات پر فرعون اور اس کے وزیر حامان اور اس کی قوموں کو کھلے طور پہ لعنت پھٹکار برسائی اور ان کو ملعون کہا ہے، اور ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ بتا دیا ہے۔ یہ تھی فرعون اور اس کے ملعون حامان کی داستان۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو حامان نے فرعون سے پتہ نہیں اس قوم پہ کیا کیا ظلم نہیں کروائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر ان لوگوں نے پریشان کر دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام حق کو دھتکارتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الٹا مجبور کر دیا تھا کہ تو مجھے میرا خدا مان۔ حامان نے وہ سب کر ڈالا کہ جو فرعون شاید نہ کرتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی پہ مان کر وحدانیت پر مشرف با اسلام ہو جاتا، لیکن حامان نے ایسے نہیں کرنے دیا اور فرعون بن گیا بالآخر، اور فرعون کو وحدانیت کے شرف سے دور کر کے خدائی دعویدار بنا ڈالا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حامان سے متعلق کہ حامان نے کس طرح ظلم و جبر کی داستان رقم کی، جس کا ذکر بابل کی تہذیبوں میں بھی ملتا ہے، جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادوار میں بھی ملتا ہے، اور جس نے اپنے ظلم، اپنے نفرت اور اپنی شر انگیزی سے فرعون کی قوم کو بھی تہو بالا کروا ڈالا۔ یہ تھی حامان سے جڑی کوئی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، حوصلہ افزائی کی شدید ضرورت ہے، متمنی رہوں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔